طارق جمیل صاحب، سنت میں بہت سی ایسی دعائیں بھی ہیں، مسنون دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہم پڑھیں تو اس میں سے کئی دعاؤں کا ذکر آتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر، وہ والی دعا آ جاتی ہے. لا الہ الا انت کا ذکر آ جاتا ہے. جب یہ ہم کرونا وائرس کا ذکر کریں تو آپ لوگوں کو، پاکستانی عوام کو یا دنیا میں جہاں پہ بھی مسلمان سن رہے ہوں گے آپ کو، ان کو کون سی ایسی دعا ہے جو تجویز کریں گے کہ بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں؟ ایک تو ویسے بھی ہم کسی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن جو سنت میں، حدیث میں جس کا ذکر آیا ہو، تو آپ کون سی ایسی دعا تجویز کریں گے؟ دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے کا نام ہے. اور مانگنا آپ فقیر سے سیکھیں کہ کس طرح وہ اپنی شکل بناتا ہے، کس طرح عاجزی کے ساتھ وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے. تو نہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس کی ہتھیلی پر ہم رکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ سارا ایک دکھاوا ہوتا ہے. کیفیت کا نام دعا ہے میرے بھائی، الفاظ کا نام دعا نہیں ہے. جب مانگنے کی کیفیت اور بے بسی اور عاجزی اور چند قطرے آنکھوں سے بہہ گئے تو پھر وہ پنجابی میں بولے، پشتو میں بولے، اردو میں بولے، عربی میں بولے. گونگا تو کچھ بول بھی نہیں سکتا، اپنے دل کی فریادوں سے بولے تو وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں مانگنے کی کیفیت نہیں ہوتی، اس لیے ہماری دعائیں بے اثر ہوتی ہیں. جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ میں آپ کی برکت سے آیت ذہن میں آئی. میرے اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. سبحان اللہ. آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے. یہاں تو مسلمان بھی نہیں کہا، مضطر، جو بے قرار ہو، چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے، جو بھی بے قرار ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا مجھ سے مانگتا ہے، میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہوں. تو پڑھنے کو تو بے شمار لکھا پڑا ہے، پڑھنے سے کام نہیں بنتا، مانگنے سے کام بنتا ہے. مانگنے کی کیفیت بنائیں تو پھر جو بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا.